اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کے نشانات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کو جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم کے شروع میں روم اور فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد منکرین اور کفار مکہ کی گمراہی اور حق بات کے سننے اور سمجھنے سے بے پرواہی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے واقع ہونے پر جو سطحی نظر رکھنے والوں کو اشکال ہو سکتا تھا، اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا گیا۔ اس کے بعد کی آیات میں پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کرنے کی، اور پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام کے حالات اور ان کے انجام پر نظر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذا ان تمام شواہد اور دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین اور آخرین کے دوبارہ زندہ ہونے پر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں جانے کی خبر دی، اس پر ایمان لایا جائے۔ چنانچہ ان تلاوت کردہ آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی اسی قدرت کاملہ کے 6 مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ تو گویا اس آیت میں انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا، جو اس دنیا کے عناصر میں سب سے زیادہ ادنا درجے کا عنصر ہے، جس میں حس و حرکت، شعور اور ادراک کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مشہور 4 عناصر ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان چاروں میں سے مٹی کے علاوہ باقی تمام عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت ہے۔ مٹی تو اس سے بھی محروم ہے، لیکن اللہ نے تخلیق انسانی کے لیے اس منتخب فرمایا۔ اور پھر ابلیس کی گمراہی کا سبب بھی یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف اور اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی اور عزت خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بڑا بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور تمام بنی نوع انسان کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو اس لیے باقی انسانوں کی تخلیق بالواسطہ انہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسی کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے جنس میں سے عورتیں پیدا فرمائیں جو مردوں کی بیویاں بنیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کی یہ مختلف 2 قسمیں پیدا فرمائیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، جن کے اعضاء، جوارح، صورت و سیرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت اور امتیاز پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں
عورتوں کی اس خاص تخلیق کی حکمت و مصلحت بیان فرمائی، لتسکنوا الیہا، ان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ آج اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی کا اصل مقصد سکون قلب اور راحت و اطمینان ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں کہ ایک لفظ میں ان سب باتوں کو جمع کر دیا گیا۔ لہذا ازدواجی زندگی کا خلاصہ سکون اور راحت قلب ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہو وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ جہاں قلبی سکون نہ ہو، چاہے سب کچھ ہو، وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح ہو۔ اور پھر جن ممالک میں اور جن لوگوں نے اس کے خلاف صورتوں کو رواج دیا، ذرا سا بھی غور کیا جائے تو ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب جو قرار دیا، یہ جب ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے قوانین بنا دیے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جائے، لیکن مرد اور عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر محبت اور مودت کو پیدا کیا۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائیں جن میں تقوی اور خوف خدا اور آخرت کی تلقین ہے کہ حقیقت میں یہی باتیں زوجین کے باہمی حقوق کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہارے درمیان زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اور انسان کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجے کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب قدرت کی نشانی ہے۔ پھر زبانوں میں لغات کا اختلاف، کتنی ہی زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میں رائج ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان، مرد اور عورت، بچے بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک انسان کی آواز دوسرے سے پوری طرح نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت یہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، یہی اس کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔